أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور توحید اور عمل صالح والوں کے لیے جنت کی نعمتیں ذکر کی ہے۔ اور پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ذکر کی کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان اور عمل صالح اور توحید والے جنت میں جائیں گے، اور جنت میں ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے۔ اب اس جملے میں جو آج ہم پڑھیں گے، کلما رزقوا منہا، جب بھی دیا جائے جنت والوں کو، منہا اس جنت میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، کھانے کی چیزیں، رزقاً کھانے کے لیے، قالو تو یہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہ چیز ہے، رزقنا من قبل جو ہمیں دی گئی تھی اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ متشابہا، اور لائے جائیں گے جنت کے کھانے پینے کی چیزیں اور پھلیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم شکل ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت ذکر کی ہے اہل ایمان اور عمل صالح اور توحید والوں کے لیے، وہی ہے کہ جنت میں ہر قسم کا کھانا پینا مہیا ہوگا، اور یہ کھانا پینا ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی بند نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی جنت والوں سے یہ کھانا منع نہیں کیا جائے گا، اور جنت والے جو چاہے کھانے پینے کی چیزوں میں وہاں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما رزقوا، جب انہیں دیا جائے، رزقوا مجہول کا صیغہ ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جنت والے کھانا لینے کے لیے خود نہیں جائیں گے، بلکہ خادم ہوں گے، جیسے صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ خادم ہوں گے جو کہ جنت والوں کو کھانا لا کر دیں گے۔ کلما، جب رزقوا، انہیں دیا جائے، من ثمرۃ، ثمرہ سے مراد جو ہے کھانے کی ساری چیزیں ہیں، من ثمرۃ، جب انہیں دیا جائے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً کھانے کے لیے، قالوا تو یہ جنت والے ان چیزوں کو دیکھ کر کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دی گئی تھی اس سے پہلے۔ ھذا الذی رزقنا من قبل، اس کے تفسیر میں علماء نے 4 اقوال ذکر کی ہیں کہ من قبل سے کیا مراد ہے۔ جنت والے جب کہیں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دی گئی تھی من قبل، اس سے پہلے، اس سے پہلے کہاں پر؟ اس کی 4 تفسیریں ہیں، علماء نے ذکر کی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ ہمیں دی گئی تھی یہ چیزیں اس کھانے سے پہلے جنت میں، یہ تفسیر امام رازی نے ذکر کی ہے۔ اس تفسیر میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جنت میں جو کھانے پیش کیے جائیں گے یا پینے کی چیزیں، وہ شکل میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے۔ جب شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہوں گے تو پھر اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشابہ چیزیں جو ہے جنت والوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر دی جائیں گے۔ حکمت اس میں اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے کہ جنت والے اللہ تعالیٰ کے عظیم قدرت کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہمیں ایک طرح کی چیزیں دیتے ہیں، حالانکہ شکل ان کا ایک جیسا ہے لیکن ان کے ذائقے الگ الگ ہے۔ یہ پہلی تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دی گئی تھی اس سے پہلے دنیا میں، اور یہ تفسیر غالباً امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور ایک صحابی کا قول بھی ذکر کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ جنت میں جو پھل اور کھانے کی چیزیں ہیں وہ دنیا کی ہم شکل ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ کئی گنا دنیا سے اعلیٰ ہوگا، تو ان کے بیچ میں صرف مشابہت الفاظ میں ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ جس چیز کو انسان نے پہلے نہیں کھایا اس سے انسان ایک قسم کی نفرت کرتا ہے، تو وہی چیزیں جو انسان دنیا میں ان چیزوں کے کھانے کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ اسی شکل میں انہیں وہاں چیزیں دیں گے لیکن اس کا ذائقہ اور لذت اس سے 1000 گنا اعلیٰ اور بہتر ہوگا۔
یہ دوسری تفسیر ہے۔ اور تیسری تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ جنت والے کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا گیا تھا دنیا میں ایمان اور عمل صالح اور توحید کے بدلے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پھل اور وہ جو چیز جن کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وہ وعدہ پورا کیا۔ یہ تیسری تفسیر ہے۔ چوتھی تفسیر امام آلوسی اور بیضاوی نے ذکر کی ہے کہ یہ وہ رزق ہے جس کے حاصل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی دنیا میں ایمان اور عمل صالح اور اطاعت کی وسیلے سے۔ جب ہم دنیا میں تھے تو ہم ایمان لائے تھے، عمل صالح ہم نے کیا تھا، تو ایمان اور عمل صالح کی توفیق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں آج ہمیں دی ہے۔ مزید